السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں جرمنی کے بارے میں کہ یورپ کے لیے اس کی مرکزیت یہ ہے کہ اگر جرمنی کو چھینک آئے تو یورپ کو زکام ہو جاتا ہے۔ ہم بلا مبالغہ پاکستان کے بارے میں خیبر پختونخوا بالعموم اور فاٹا بالخصوص یہی مثال استعمال کر لیتے ہیں کہ اگر فاٹا میں گڑبڑ بڑھ جائے تو تمام کا تمام پاکستان انسٹیبل ہو سکتا ہے۔ اور آج کل انسٹیبلٹی کا معاملہ نہیں ہے، آج کل تو لگتا ہے کہ ایک کرونک کھانسی پاکستان کو یا فلو ہو گیا ہے یا برونکائٹس ہو گیا ہے۔ فاٹا سٹیبل ہوگا تو یہ ایریا سٹیبل ہوگا۔ اور فاٹا کے بارے میں ان سے پہلے کون اور بہتر جان سکتا ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے انجینئر شوکت اللہ صاحب۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سند السوائل آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ذرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فاٹا کو اگر آپ اس وقت ڈسکرائب کرنا چاہیں سٹیبلٹی کی حالت یا انسٹیبلٹی کی حالت، تو 1 اور 10 پر آپ کتنے نمبر دیں گے؟ جتنا آپ اوپر جائیں گے اتنا کامیاب، جتنا آپ نیچے جائیں گے اتنی مسائل زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو مثال آپ نے بڑی اچھی دی جرمنی کی، اس کا میں صرف یہ کہوں گا کہ جب اس خطے میں جب سے ہم پیدا ہوئے 80 سے لے کے اب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو مثال آپ نے بڑی اچھی دی جرمنی کی، اس کا میں صرف یہ کہوں گا کہ جب اس خطے میں جب سے ہم پیدا ہوئے 80 سے لے کے اب تک افغانستان میں کوئی ٹرم آئل ہوتا ہے تو ہمارے سارے خطے کو وہ ڈی سٹیبلائز آپ کہہ لے کر دیتے ہیں۔ تو افغانستان کی وجہ سے فاٹا، پھر فاٹا سے کے پی سے آپ کا پورا پاکستان۔ سو ویل سیڈ۔ اور لیکن یہاں پہ یہ بھی ایک حقیقت ہے، ٹھیک، جو جو نمبرنگ کا آپ نے کہا ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے کہ جو کچھ علاقے اس میں ایسے ہے کہ وہاں پہ سٹل وی آر ہیونگ پرابلم، جیسے باڑہ کا خیبر ایجنسی کی باڑہ تحصیل کا، وہ بھی الحمدللہ کچھ پلینز ہمارے اس میں ہے۔ اس کے علاوہ جو نارتھ وزیرستان ہے اس میں ہمیں انتہائی زیادہ پرابلم ہے، جس طرح ساری دنیا کو پتا ہے، ٹھیک۔ اور جو ساؤتھ وزیرستان کا کچھ پورشن، کیونکہ ابھی وہاں پہ بھی ہماری سسٹم بحال ہونا شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت قیمت ادا کرنی پڑی۔ دا ریسٹ آف فاٹا آپ کہیں بھی جائے آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی جو 2008 اور 2009 میں تھی۔ باجوڑ سٹیبل ہے، سٹیبل، مومن سٹیبل، صافی تحصیل انکلوڈڈ سٹیبل، پیپل ہیو گون بیک، دے آر لیونگ دیئر۔ اور کورم ایجنسی کی جو اپر تھوڑا سا معمولی ایک پاڑا چمکنی کے سائڈ پہ ایک ہی جگہ ہے، مطلب اس کو آپ اتنا تحصیل نہیں کہہ سکتے، کوئی گاؤں علاقہ بھی نہیں، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے علاقے لگے اغزئی کے اور اس کے بیچ میں جو باڑہ کا وہ تیرا ہے، اس تیرا اور اغزئی کی تیرا اور یہ کورم کا جو تیرا کا علاقہ ہے، تیرا ہم اوپر والی، جی بالکل۔ سو دیٹ معمولی جو پارٹ ہے، باقی اور اغزئی جو کورم کے 4 سال سے روڈ بنتا، تو الحمدللہ آپ دیکھیں وہاں پہ ٹریفک بھی روانی ہے اور چیزیں ساری ٹھیک۔ تو اس سے مراد یہ کہ چند حصے رہ گئے ہیں، اس کے علاوہ فاٹا جو ہے آپ کو سٹیبل نظر آتا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اتنے عرصے سے ریاست یہاں پر کام کر رہی ہے اور آپریشن در آپریشن ہوتے رہے ہیں، اور ایک نقطہ نظر جو پی ٹی آئی بہت اس کا ریفلیکٹ کرتی ہے، اور عمران خان صاحب کو ایکسٹینڈڈ تھیم ہے، ان کا ایک نقطہ نظر ہے، ان کا خیال ہے کہ ہم نے اپنی آرمی کو وہاں پر پھنسایا ہوا ہے، اور جب تک آپ اس آرمی کو وہاں سے باہر نکالنے کا بندوبست نہیں کریں گے اس وقت تک وہ علاقہ مکمل طور پر سٹیبل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تو میں آپ کی ریفلیکشن جاننا چاہوں گا کہ آرمی کی موجودگی فاٹا کے اندر، آرمی اس وقت پھنسی ہوئی ہے، آرمی اس وقت اپنی مرضی سے موجود ہے، یا آرمی یہاں پر رہنی چاہیے، جس طرح ابھی سوات کے اندر آپ کی جورسڈکشن دیٹ وے نہیں بنتی، لیکن مالاکنڈ کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کنٹونمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو آپ کیا کہیں گے، آرمی اس وقت فاٹا میں موجود، اس کو ڈسکرائب کس طرح کریں گے؟ میں اس کو آج کل کے حالات میں 47 کی بات نہیں کروں گا کہ جب لوگ 47 سے کرتے ہیں کہ جی قائد اعظم جب ملک بنا تو
قبائلیوں نے ریکویسٹ کی کہ یہاں سے فوج چلی جائے اور پھر ان کے قلعے رہ جائے. ہسٹوریکلی اٹ واز لائک دیٹ. لیکن وہاں اس وقت کے حالات اور آج کے حالات 9/11 کے حالات اس میں بڑا فرق ہے. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آرمی کہاں نہیں جائے گی. جہاں آپ کی اسٹیٹ کی جغرافیائی حدود ختم ہوتی ہے ہر اس جگہ تک آرمی جا سکتی ہے. دوسرا کہ آرمی وہاں پہ پسی ہے یا کیا ہوا ہے ایسا کوئی سسٹم سوچے بھی نہیں. آپ اگر آج میں صرف مثال دوں گا باجوڑ میں مامن ٹرائب سلارزئی ٹرائب کہیں بھی چلے جائیں ان سے کہے کہ جی میں آرمی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ نکل جائے اور آرمی تیار ہے, وہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ وہی آپ اپنے سینسز میں ہو. اگر یہ نہیں ہوتے تو وہاں سے انفلٹریشن اتنی ہو رہی ہے کہ عام قبائلی کی بس کی بات وہ نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے تھے کہ قبائلی بغیر تنخواہ کے سپاہی ہے بارڈروں کے, اب سپاہی تو ہم ہمیشہ سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شانہ بشانہ آرمی کے ساتھ وہ لڑتے ہیں. اس مسئلے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ لڑے ہیں. لیکن یہ سسٹم نہیں کہ وہاں پہ آرمی زبردستی بیٹھی ہوئی ہے یا ہمارا ملک ہے ہماری آرمی ہے. وہ جس کو ہم خاورہ بولتے ہیں جو زمین ہے وہاں پہ وہ پاکستان کی زمین ہے. اس قوم جو ساتھ رہتی ہے وہ آرمی ان سے کبھی وہ لوگ اس سے کبھی تنگ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے تنگ وہ لوگ ہوں گے جو وہاں پہ ان کے ساتھ ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں. آرمی کی موجودگی کی وجہ سے جو لوگ ناراض ہو گئے جو ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اسٹیٹ کے خلاف ہوتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا, تو ان کا ایک شاید پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ آرمی کو وہاں سے وڈرا کرنا چاہیے. لیکن اس کی ایکسٹینشن آرگومنٹ کی یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جہاں پہ علاقے سٹیبل ہو جاتے ہیں اور جہاں پر مسئلے محدود ہو جاتے ہیں وہاں سے آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو وڈرا کروا دیتے ہیں عموماً, یا نارمل حالت امن اور حالت جنگ کے اندر کہیں نہ کوئی آپ کو تفریق کرنی پڑتی ہے کہ اب حالت امن شروع ہو گئی ہے, حالت جنگ جو ہے اختتام پذیر ہے. تو اگر حالت امن پریویل کرتی ہے عمومی طور پر فاٹا کے ایریاز میں تو پھر تو آرمی کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایکسٹینشن ہے اس آرگومنٹ کی. تو وہ کہتے ہیں چونکہ موجود ہے لہٰذا حالات ٹھیک نہیں ہیں. ان کی یہ اپنی ایک سوچ ہے, اپنا ایک طرز ہے جو وہ کرتے ہیں. لیکن جو میں انسرجنسی کی بات افغانستان سائڈ سے بارڈرز کی ہم پوزیشن روزانہ دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی برف پڑی ہے پورے بارڈر پہ. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم اس سائڈ سے حملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن جیسے جیسے برف پگھلتی ہے ان جگہوں پہ وہاں سے ٹھیک ٹھاک جتے کے جتے آپ نے خود دیکھے دیر میں آئے ہیں, باجوڑ کے سلارزئی سائڈ پہ آئے ہیں, مومند میں آئے ہیں, باجوڑ میں آئے ہیں. تو یہ چیزیں میں نے صرف یہی کہا کہ وہ قبائلی اب وہ کیسے وہ سسٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ ہماری آرمی ابھی بارڈرز پہ ہے ان علاقوں میں. جو چیز کہی جا رہی ہے کہ آرمی نکلے, یہ یہاں سے موو کر کے اوپر پہاڑوں پہ چلی گئی ہے. اتنے یہ فرق ہے. اب اگر باہر سے آپ روک سکتے ہیں دین ویل اینڈ گڈ, لیکن مجھے اندازہ ہے, مجھے کیپیسٹی کا پتہ ہے کہ یہ ان حالات میں وہاں پہ وہ نہیں روک سکتے. یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا انفلٹریشن کا, اس پہ میں سوال پوچھتا چلا جاؤں کہ ہماری تو سفارتکاری میں بڑی چاشنی آ گئی ہے افغانستان کے حوالے سے. ابھی بھی وزیر اعظم صاحب ٹرائلیٹرل سمٹ کر کے آئے ہیں. کارزائی صاحب جو ہیں اگر وہ تصاویر دیکھیں تو جس جوش و خروش سے وہ بغلگیر ہو رہے ہیں وزیر اعظم صاحب سے, تو لگتا ہے کہ بالکل یک جان دو کالب. تو افغانستان میں امریکی بھی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ابھی بھی آپ کو خدشہ ہے کہ برف پگھلنے کے بعد عین ممکن ہے کہ جتھے وہاں سے آپ آئیں؟ خدشہ ہے یا تاریخ کو ذہن میں رکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امکانات؟ دیکھیں جی, سفارتکاری بھی ہوتی ہے, ان سے بات بھی ہوتی ہے. میں خود ایز اے فیڈرل منسٹر سیفرون میں 2 دفعہ خود بھی گیا ہوں, اور پرائم منسٹر کے ساتھ میں گیا ہوں پچھلے حکومت میں, اور یہی چیزیں ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کی ہے. اور ان کا بھی ایک اپنا نقطۂ نظر ہے کہ وہ وہاں پہ ایسے علاقوں میں ہے جہاں پہ ان کا کنٹرول کم ہے. ٹھیک, ان کا یہ ایک بنتا ہے, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہماری اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اس طرح کانفلکٹ نہ ہو. اور اکثر اوقات وہاں پہ
جو فار فلنگ ایریز افغانستان کی، مثلا میں کنڑ کا صوبہ کہہ دوں گا، اس میں کافی زیادہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ لوگ چھپے جا سکتے ہیں. میں تو اس علاقے کا ہوں، لیکن وہاں پہ ان کو کافی ساری چیزیں جو ہے سپورٹ تو ہے، لاجسٹیکل سپورٹ. جو آخری حملہ ہوا تھا بڑا جس پہ گاؤں پہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ سپورٹ اس وقت ہوئی تھی. سلارزئی میں جب وہ آئے تھے تو ان کو ٹھیک ٹھاک سپورٹ حاصل تھی. یہ ایک طرف، لیکن جو چیز وہاں پہ ہے، وہاں پہ لوگ بھی ریئلائز کر چکے اس سائڈ کے، وہ بھی تنگ ہیں ان چیزوں سے. یہی لوگ وہاں سے جو ہم پہ حملہ کرتے وہ بھی ان کو سپورٹ اتنا نہیں کرتے. پیپل، عام بندے کا میں کہہ رہا ہوں. تو تھریٹ ہے، لیکن آپ کے خیال میں سکیل جو تھریٹ کا ہے وہ کم ہو گیا ہے، یا وہاں سے کم ہو گیا. ناظرین، گورنر کے پی کے انجینئر شوکت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 2-3 اہم موضوعات فاٹا کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اس علاقے میں ڈیولپمنٹ بھی لانی ہے، لیکن جب تک یہ چند ایک پاکٹس جن کا گورنر صاحب نے ذکر کیا یہ سٹیبل نہیں ہوں گے، اس وقت تک شاید عموماً وہ ڈیولپمنٹ سامنے نہ آ پائے جس کے ذریعے آپ فاٹا کا حال تبدیل کر سکتے ہیں، اور وہ تبدیل کرتے ہوئے پاکستان بھر کے اندر امن لا سکتے ہیں. اسٹے ٹیون، بریک بعد واپس آتے ہیں. نہ کیا تو پھر کیا جیا. گورنر صاحب یہ فرمائیے گا پچھلے پوائنٹ کی ایکسٹینشن اور پھر اس کے بعد میں دوسرا موضوع، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مولوی فضل اللہ اتنے بڑے لیول پر وہاں سے آپریٹ کر رہا ہو اور وہ ہیڈ کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو، اور ہم اس باوجود کوآپریشن کے اس کو لوکیٹ نہ کر پائیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں وزیرستان میں آتا ہوں پھر میں واپس چلا جاتا ہوں. کلیم یہ کرتے ہیں، پتہ نہیں آتے ہیں نہیں آتے ہیں، وی ہیو نو انفارمیشن. لیکن ان کو پکڑنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے؟ اتنی اگر کوآپریشن ہماری کلوزلی اس ایشو کو ٹیک اپ کیا آپ نے کبھی؟ اب دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ ایسے دروں میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ عام بندے کا بھی شاید وہ اتنا نہیں ہوتا جانا. اس میں حقیقت ہے کہ جو سٹیٹ اپنے آپ کو بولتے ہیں پھر وہ ہر حد تک جاتے ہیں. پھر ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہماری یہ ہے کہ وہ ہماری مدد کرے اس چیز میں، اور وہاں پہ یہ مسئلہ ہمارے لیے وہ بھی حل کرے جس طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس پاکستان میں آپ یقین کریں 30 لاکھ افغانی بھائی ہمارے آج بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں. اس میں 17 point something they are registered، اور جو باقی ہے وہ ان رجسٹرڈ ہے، اتنی ہی تعداد میں. اور یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ آج بھی اتنا قائم ہے جتنا اس وقت تھا. لیکن اس کے باوجود اگر ہم دونوں اسلامی برادر ممالک ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کریں گے تو یہ خطہ اسی طرح ڈیسٹیبلائز ہوگا. آپ کے دور میں آپ کی نظر سے ہر فائل گزرتی ہے، کیونکہ آپ کا جو سیکریٹریٹ ہے، آپ کے نیچے جو کام کرتا ہے، اور آپ کے آفس کی نوعیت ایسی، کتنی مرتبہ ہم نے آفیشلی افغانستان کو یہ بتایا ہوگا کہ فضل اللہ صاحب کو پکڑیں؟ یا ہم نے کبھی بتایا ہی نہیں، کیسے نہیں بتایا. ہماری فارن آفس ان کو ٹھیک ٹھاک بتاتی ہے، اور فارمل ریکویسٹ گئی ہے ان کو، فارمل گئی ہے فارن آفس کی طرف سے ان کو گئی ہے، بلکہ یہ تک گیا کہ جو ہمارے طالبان اپنے قید کیے وہ ہمارے حوالے کرتے، اس طرح کی بھی چیزیں گئی. اور آگے سے رسپانس جو ہے وہ فی الحال اپنے شاید کوئی ان کا واپس، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کیا واپسی کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے ٹھیک ٹھاک انٹیمیٹ کیا گیا. ہاں، افغانستان کی طرف سے یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ سے اپنا نارتھ وزیرستان کنٹرول نہیں ہوتا، وہاں پہ القاعدہ موجود ہے، آپ اپنے بندے نہیں پکڑ سکتے، تو ہم آپ کے بندے کدھر سے پکڑ کے دیں؟ ایک وہ آرگومنٹ ہم نے سنا ہے کابل کے اندر سے، یہ کہ آپ پہلے اپنے گھر کے اندر سے جو ہب موجود ہے اس کو تو ٹیکل کریں. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تمام جو ایریاز آپ نے بتایا کلیئر ہوئے، باجوڑ کا ہوا، مومند کا ہوا، خیبر کا ہوا، اورکزئی کا ہوا، کورم ایجنسی کا ہوا، ساؤتھ وزیرستان کا ہوا، اور ایڈجوائننگ ایریاز بھی اس کے ساتھ جو کلیئر ہوئے، سوات، مالاکنڈ، اس کے اندر ایک کمبینیشن تھا، ملٹری فورس کا استعمال ہوا، باقاعدہ آپریشن جن کے نام دیے گئے وہ لانچ ہوئے، ڈپلائمنٹس ہوئی، اور اس کے بعد ایریا کلیئر کر کے اس کو ڈیولپ کیا گیا. وزیرستان کے پاس، نارتھ وزیرستان کے پاس آ کے ہم رک کیوں گئے تھے اس مومنٹم میں؟ واٹ از یور اسسمنٹ؟ اس مومنٹم کا اس وقت جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہاں پہ شاید جیسے حکومتیں چینج ہو گئی، اور اب جس فیز میں ہم ہیں، موجودہ حکومت کا شروع دن سے
بلکہ الیکشن سے پہلے جب ایک کمیٹی بنی تھی اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، اس کے بعد اسی ردم کو تھوڑا سلو ایول لیکن سٹل وہ چیز برقرار رہی، اور منسٹر انٹیریئر نے جتنی کوششیں کی وہ آپ سب کے سامنے ہے. ایک کوشش ناکام ہو گئی، ابھی دوسری الحمدللہ وزیر اعظم اس کو خود دیکھ رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک مسئلے کا حل وہی ہو جو پرانا ہو، شاید یہ بھی کام کر جائے جو ڈائیلاگ کا ایک اتنا سلسلہ تو اپنانے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے چونکہ پہلے بتایا کہ وہ کلیئر کیا، وہ کامیاب طریقے سے کلیئر کیا، تبھی تو ہم ان کی بات اس وقت ضرورت، میں نے یہی کہا کہ اس وقت لیول اس کا اتنا تھا کہ شاید تیرا تو ہم نے ریسنٹلی کلیئر کیا، ہم نے تقریباً ریسنٹلی ہی کلیئر کیا ان ٹرمز، صرف تیرا ہم نے بہت ریسنٹلی کلیئر کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے کوئی فورس کو استعمال کے اندر ہم نے اجتناب برتا ہو، تو ہم تو تیرا کلیئر کرنا بہت بڑی بات ہے. لیکن تیرا میں یہ ہوا تھا نا کہ انہوں نے ایک دم ہی لڑائی شروع کر دی تھی. یہاں پہ آہستہ آہستہ لڑائی کر رہے تھے؟ نہیں، وہاں پہ ایک دم اس طرح لوگوں پہ حملہ ہو گیا کہ وہ علاقہ ہی انہوں نے وہ لے لیا، جس میں آپ کی نہ کوئی حکومت کا کوئی سکول ہے نہ اسپتال ہے. میں سب سے پہلا سویلین شخص ہوں جو میں تیرا گیا ہوں سنس 47. اور جب ہم وہاں پہ اترے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نہ کوئی پہلے تحصیلدار آیا، نہ کوئی پولیٹیکل محرر آیا، نہ کوئی پولیٹیکل ایجنٹ آیا. میں وہاں پہ MNAs اس علاقے کے اپنے ساتھ لے گیا اور 2-3 گھنٹے ہم نے اس علاقے کے لوگوں سے ملے جو جن کو ہم نے واپس بھیجنا بھی شروع کر دیا تھا. تو ایٹ ٹائم چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس لیول تک چیزیں نہ جائیں. ہمیشہ کوشش یہی رہی. باجوڑ میں میں خود اس وقت تھا، ہم نے بڑی کوششیں کی کہ کوئی طریقہ نکلے کہ اس لیول تک نہ جائے جس میں ہمارے لوگ گھروں سے نکلے، ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. جب وار ہوتی ہے تو دونوں طرف سے نقصان تو اٹھانا پڑتا ہے. مومند میں بھی، مومند کے لوگ جو ہے وہ جرگے میں بڑے ماہر ہے ہر چیز میں، انہوں نے بھی اپنی طرف سے بہت کوششیں کی. یہ پولیٹیکل ایجنٹ ورسز یہ جرگے کے تھرو، اپنے لوکل جرگے کے تھرو کافی حد تک کوششیں کی. وزیرستان میں بھی ان کا ایک معاہدہ، ایک سسٹم پچھلا ایک ہے. ہم سب کو اندازہ اس پہ کتنا ایک عمل ہوتا ہے، لیکن سٹل اس کو وہ لوگ لیونگ ڈاکومنٹ سمجھتے ہیں. کوئی ایک شورا بنی ہے بیچ میں، تو اس کے ذریعے ایک معاملات چل رہے ہیں. تو شاید اس وجہ سے اس وقت یہ بھی رک گئے تھے. اب نارتھ وزیرستان میں کون ہے؟ نارتھ وزیرستان میں کیا پرابلم ہے اگر آپ کو اس کو ڈیفائن کرنا ہو؟ نارتھ وزیرستان میں دیکھیے اب دیکھیں، ہر ایک کو یہ اندازہ ہے کہ وہاں سے ٹیلی فون کالز آتی ہے. کراچی میں انسٹیبلٹی وہ کہتے ہیں یہاں سے ہے. وزیرستان کے اندر بھی ہماری فورسز پہ، ہماری کانوائز پہ حملے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے تو وہ لوگوں کی اس میں آ گیا کہ یہ بھائی دس پارٹ از پرابلمٹک، نرو سینٹر ہے، دس از پرابلمٹک پارٹ آف. کون ہے نارتھ وزیرستان؟ یہ کون کر رہے ہیں؟ ٹی ٹی پی. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے، تو وہ خود ہی وہ کہتے ہیں. اور ٹی ٹی پی پیورلی پاکستانی یا عرب باہر والے بھی لوگ؟ واٹ از ٹی ٹی پی؟ دیکھیے جی، 62 گروپ ہے، وہ کہتا ہے 42 گروپ ہے. اندازاً یہی اسی طریقے سے ہے. اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ایک سسٹم ہے جس میں آپ کو ساری چیزیں نظر نہیں آتی. پہاڑ بھی ہے، جنگلات بھی ہے، کوئی ایسی جگہ بھی ہے جس کو آپ کی میڈیا یا کسی اور بندے کی بھی رسائی نہیں ہوتی. تو کافی چیزیں اگر ویسے ہی آپ بول دیں کہ فلانا بھی ہے، یہ بھی ہے، تو آپ مجموعی طور پہ وہاں پہ پرابلم ہے. تو آرمی اور انٹیل کی تو بہت بڑی پریزنس ہے جی. جنرل کیانی کے دور میں ہمیں 2-3 مرتبہ بتایا گیا کہ ہم موبلائز کرنے والے ہیں. پھر ایک مرتبہ تو شاید نیٹو یا امریکیوں کو بریفنگ بھی دے دی کہ آپریشن کا نام بھی طے ہو گیا. اور ایک مرتبہ جب میں وہاں پہ کور کرنے کے لیے جا رہا تھا تو فورسز ور ایکچولی موبلائزڈ. وی ور تھنکنگ کہ اب آیا کہ تب آیا. وہ نہیں ہوا، کسی بھی وجہ سے نہیں ہوا، اور ہم نہیں چاہتے کہ خام خواہ فورس کا استعمال ہو. لیکن میں ریاست کی پالیسی سمجھنا چاہتا ہوں کہ اتنی موبلائزیشن اور ڈپلائمنٹ کے بعد اب ریاست کی جو نیگوشیشنز کے اوپر کتنا تکیہ کر رہی ہے، اور آپ کتنا پر امید ہیں، کیونکہ ہم نے تمام یہ پروسیس دیکھا ہے مختلف زاویوں سے کہ عملاً اس پہ سے کچھ نکل سکتا ہے. آپ اس کی سیریسنس کا اس سے تصور کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ میں اس پروسیس کو دیکھوں گا.
وہ خود اناؤنس کرتے ہیں اور ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ بھئی جتنا فیسیلیٹیشن آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ادھر ادھر سے. اور اس کے بعد انٹیریئر منسٹر جس محنت سے وہ کام کر رہے ہیں, تو ہمیں امید ہے کہ کم از کم ان تک ایک گروپ چلا گیا, ان سے جو میڈیٹرز ہیں وہ چلے گئے, ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, پھر واپس آئے ہیں, کل بھی بیٹھے رہے, تو ایک سسٹم کم از کم چل گیا کہ بات چیت کا ایک ہمیں ایک رخ نظر آئی ہے کہ شاید یہ کامیاب ہو جائے. لیکن 47 دن میں 45 اٹیک ہوئے ہیں پاکستان. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اخبار میں پڑھا 47 دن میں 45 اٹیک. بالکل اس طرح یہ ہمیشہ میں نے کل بھی ایک صحافی بھائیوں کو بتایا تھا کہ ہمارے اس علاقے میں ایک رواج بھی ہے, ایک سسٹم بھی ہے کہ جب بھی جرگہ بیٹھتا ہے, کہیں بھی بیٹھے ایک مسئلے کے لیے, اور وہ مسئلہ فائرنگ کا ہو, جنگ کا ہو, جو بھی مسئلہ ہے, فریقین کو جب پتہ چلتا ہے کہ جرگہ آ کے بیٹھ گئے تو ایٹومیٹیکلی وہ سیز فائر ہو جاتا ہے. مطلب حملے ایک دوسرے پہ نہیں ہوتے. لیکن وہ روایت دیکھیں, میں اس کو بھی حکومت کی طرف سے آپ نے کوئی نہیں دیکھا ہوگا ان دنوں میں کوئی ایسی کوئی حرکت ہوئی ہے کہ وزیرستان میں بھی ہے یا کہیں اور ہوئی ہے. یہ تھوڑا سا رواج اور روایت کے خلاف ہے. تھوڑا سا نہیں, مطلب یہ غلط چیز ہے نا کہ یہ مکمل طور پہ غلط ہے, مکمل طور پہ غلط ہے. اور یہ جو سسٹم ہے اس کو اگر آپ اس علاقے میں یہ فالو نہیں کریں گے تو اور کون سا وہ ہوگا. اس پہ ہم ابھی آتے ہیں, گورنر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. گورنر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جو رواج ہے, طریقہ کار ہے, وہ پورا نہیں ہوا. میں اب ریاست کی اب اسٹریٹجی جاننا چاہوں گا کہ اخبار میں چھپنے والی خبر کے مطابق 40 دن میں 45 یا 47 دن میں 46, I forget how many, تو کیا ہم 80 دنوں میں 82 اٹیکس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے؟ I'm just trying to understand کہ کیا کٹ آف پوائنٹ کیا ہے, کیونکہ آج میں ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا, مولانا سمیع الحق فرما رہے تھے کہ ٹاکس کی ناکامی کے باوجود فورس استعمال نہیں ہونی چاہیے. تو میں ذرا ایک لائعمل آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر کیا اسٹریٹجی ہے؟ اب دیکھیے, جو آپشنز ہوں گے وہ مختلف آپشن ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس وقت اس کے بعد بھی کوئی ایسا کوئی سسٹم, کوئی جس طرح سب قوم کو یہ امید ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. مولانا صاحب سب سے پہلے یہی بولتے ہیں کہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, بلکہ وہ یہی بھی کہتے ہیں کہ 1-2 دن میں آپ خوشخبری بھی سنیں گے کہ فائر بندی ہو جائے گی. فائر بندی کا صرف میں نے یہ کہا کہ یہ وہ میگنا کارٹا والا سسٹم ہے. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جرگہ شروع ہو جائے تو فائر بندی ہونی چاہیے, جس طرح حکومت کی طرف سے ایک قسم کی, یہ آپ دیکھیں نا, کوئی واقعہ نہیں ہوا. پر سیریسنس آف دا میٹر, اندر کی بات جو ہے وہ کمیٹی ٹو کمیٹی دونوں کو پتہ ہے. وہ مجھے کوئی وہ کسی کو نہ بتاتے ہیں نہ پابند ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ وہ جتنا اس کو اپنا کنفائنڈ رکھیں گے اتنا ہی اس میں زیادہ بہتری آئے گی. ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ کمیٹی کامیاب ہوگی اور کوئی نہ کوئی راہ نکال لے گی. اگر بات کی باتیں تو دیکھو, بات کی باتیں پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیا بہتری لا سکتے ہیں. فرماتے دیکھیں گے, اور یہ فیر آپ بات کر رہے ہیں, جب ہوگا تب دیکھ لیں گے. لیکن جب ہوگا تک پہنچنے کے لیے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنا اور سفر آپ طے کرنا چاہیں گے. یو ہیو ٹو ہیو 100 more attacks, 150 more attacks, a massive attack, a take over, مطلب کچھ نہ کچھ تو ہوگا. دیکھیے حکومت, دیکھیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ مزید اٹیکس ہو, حکومت کبھی نہیں چاہتی ہے. ریاست کی مثال ماں کی جیسی ہوتی ہے, تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہر وقت بس جنگ ہی جنگ ہو. لامحالہ دیکھیے جی, آپ کو پھر کوئی زیادہ ہی تنگ کرنا شروع کر دے آپ کی ریاست کو, آپ وہ زیادہ تنگی والی جاننا چاہوں زیادہ تنگی کیا ہے. ہر وقت زیادہ تنگی ہے, لیکن میں نے پھر وہی کہا کہ وہ ریاست کی مثال ماں جیسی ہوتی ہے, اور ہمارے بچے ہی مرتے ہیں ادھر کراچی میں بھی, پشاور میں بھی. تو پھر بھی ہم برین سٹارمنگ اس پہ کریں گے اور بیٹھیں گے اور اس پہ کوئی نہ کوئی لائے عمل بنائیں گے. Let me ask you this. آپ Son of the Soil میں انٹروڈکشن میں کہا آپ ہارڈ کور
قبائلی ہیں, آپ نے علاقے کے اندر حالات دیکھے ہیں, آپ وہاں کے رواج کو, رسم کو اور جو نظام ہے اس کو سمجھتے ہیں. آپ کی جورسڈکشن بھی ہے فاٹا کے اندر, آپ کے ذریعے نیگوشیشنز کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اتنا بڑا سیکریٹریٹ آپ نے بنایا ہوا ہے, گورنر موجود ہے, براہ راست مرکز کے ساتھ. اگر براہ راست ہونا ہی مقصود تھا تو براہ راست آپ سے بڑا آفس تو موجود نہیں تھا. اب بصد احترام عرفان صدیقی صاحب اور دوسرے جو دوست ہیں ان کو انوالو کرنے کی ضرورت. اس میں بھی آپ دیکھیں نا جی, ایز اے گورنر اگر میں ادھر جا کے ڈائلاگ شروع کر دوں اور وہ اس کا کوئی فیس لوگ اچھا نہ دیکھیں, میڈیا شاید اس وقت یہ کہے کہ گورنر ایز اے, مطلب ہم اس کو پشتوں میں ننواتے بولتے ہیں, ایز اے ننواتے ادھر گیا, پھر میں اس کا کیا جواب دیتا؟ ٹھیک ہے, دیکھو وہ آپ کے پاس آ جاتے ہمیشہ, وہ آپ کے پاس وہ روایت تو ہے گورنر ہاؤس میں لوگوں کو بلانے کی, گورنر ہاؤس میں آ بھی جاتے, سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ گورنر ریاست کا حصہ ہوتا ہے, تو وہ اگر بیچ میں جرگہ ایک بن گیا ہے, ایک مذاکراتی کمیٹی بن گئی ہے, تو قبائل میں بھی یہی سسٹم ہوتا ہے کہ ایک بیچ والا جرگہ, درمیان والے لوگ اس میں آ کے بیٹھ جاتے. جرگہ آپ بھی بنا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جرگہ آپ ایونٹس کی زیادہ قریب ہیں. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کی سیریسنس کا آپ یہ اندازہ لگائے کہ وزیر اعظم صاحب خود اس میں انوالو ہے کہ وہ ہیڈنگ کر رہے, تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ گورنر سے زیادہ وزیر اعظم. تو یہ سیریسنس ہے, چیز یہ ہے کہ سیریسنس کا ہم سب اس میں جو بھی ہم سے کردار ہو سکتے ہم کریں گے, قبائلی بھی کر رہے ہیں اور بھی کریں گے, لیکن سیریسنس اس لیول. لیکن جو تجربہ, جو ماضی کے ساتھ تعلق آپ کے, ناٹ یو ایز این انڈیویجول اونلی, گورنر کے آفس یا ان کے سیکریٹریٹ کے پاس ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں عادت ہے پیرل سسٹمز کریٹ کرنے کی, تو کیا اگر یہ کمیٹی کامیاب نہ ہو پائی تو پھر دوسرے سٹیپس ہوں گے ٹاکس کے جس میں یو میں آلسو گیٹ انوالوڈ, یا آپ کے خیال میں اس کے بعد کوئی شاید ضرورت نہ پڑے؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے سٹیپ اس طرح نہیں ہوں گے, لیکن پھر وہ یہ کہ پھر کہا جائے گا کہ جی یہ آخر کب تک یہ مذاکرات ہوں گے, پھر لوگ پھر یہ سوال کریں گے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ یس, ہمیں مزید سٹیپس بھی لینی چاہیے اور ہر وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو امن کی طرف جاتا ہے, لیکن دوسری سائڈ سے بھی سیریسنس دکھانی چاہیے. اگر نہیں دکھتی تو وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم تو کوئی شیمان ہی نہیں رہے. یہ فرمائے گا کہ فاٹا کے اندر سمبلزم بڑا اہم ہے. ہمارے چند دوست جو وہاں پر موجود ہیں وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ فاٹا کے اندر آپ کا اٹھنا بیٹھنا قبائلی علاقے کے اندر, آپ کی نظر کا گھماؤ پھیراؤ, ہر کسی کا مطلب اخذ کیا جاتا ہے. You have to be very, very careful with you should know about their whistles. Absolutely, you should know about their whistles. That's another great advice. یہ جو دل جیتنا ہے, جب آپ امن لشکر بناتے ہیں, امن لشکر آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آپ نے سلار زائی کا ذکر کیا, سلار زائی کے ہیڈ کے ساتھ جب میں بات کرتا ہوں, he is very unhappy with the state of Pakistan. وہ کہتے ہیں جی ہم لڑائی کرتے ہیں, جتھے ہم پر آتے ہیں, ہم نے اپنے ویپنز ایگزاسٹ کر دیے ہیں, ریاست سے اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہمیں ایکنالوجی کر لیں. یہ کمپلینٹ ہے, لیکن میں اس طرف جا نہیں رہا. امن لشکر کے ممبران, فیملی ممبران جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں. کتنے ہارٹ اینڈ مائنڈ آپ ویسے جیت رہے ہوں گے فاٹا کے اندر ان لوگوں کے جو ریاست کے ساتھ بوقت جنگ کھڑے رہے تھے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کہہ رہی ہے کہ ہم نے مزید بات کرنی. آپ دیکھیں نا, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ میں جب بھی, میں ادھر کا رہنے والا ہوں تو مجھے پتہ ہے, میں جب بھی اس قبائلی علاقے میں آفیشلز کو جب میں ایڈریس کرتا ہوں, میرا سب سے پہلا پوائنٹ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وی آر پاسنگ تھرو اے فیز جس کو ہارٹ اینڈ مائنڈ وننگ فیز بولتے ہیں, اور میں ان کو کلیئر کٹ کہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے یہ ہماری کامیابی اور ناکامی ہوگی. آپ لوگوں کو نزدیک آنے دیں, ان کے دل جیتے, تاکہ وہ آپ کے ہاتھ اور پیر بن جائے. لیکن اس میں تھوڑی سی کمی ہے, نیچے لیول پہ جا کے چیزیں پھر کمزور ہو جاتی. اب الحمدللہ ہم نے یہ کیے کہ جن فیملیز کے, اس کی میں آپ مثال بھی دے سکتے ہو, ہم نے ان کے گھروں کا سروے کر دیے پورے ٹرائبل ایریا میں جس کے گھر خراب ہوئے.
مثلاً ساؤتھ وزیرستان کے جتنے گھر ہیں ہم نے فلی ڈیمولش وہ اپنے سروے میں کر دیے. اورکزئی کے جتنے گھر ہیں اس میں ایک ایک گھر وہ ہم نے لکھ لیے. میں جب گیا ہوں تو میں نے یہ پروسیس شروع کیے. جو آئی ڈی پیز جاتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایک ٹیم بیچتے ہیں کہ ان کے گھر لکھو, ان کے نقصانات لکھو. باجوڑ میں when I was the MNA اس وقت میں نے یہ پروسیس کیا تھا, اس کا مجھے تجربہ ہے, اور ان لوگوں کو ہم نے کیش گرانٹ دے دی. اور ایک دو این جی اوز ایسی ہے جن کی وجہ سے ہم نے ان کو گھر بنا کے دی. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ باقی قبائلی علاقے میں جو پروسیس ہاں ابھی جب یہ باڑے والے لوگ ہیں اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. جو تیرا کے گئے ان کی بھی ہم نے لکھ لی. ابھی ہمیں ضرورت ہے کوئی تقریباً 35 سے 40 ارب روپے تاکہ ان لوگوں کو ہم کیش دے دیں تاکہ وہ اپنا گھر بنانا شروع کر دیں. میں تھوڑا سا اور جو ہارٹ اینڈ مائنڈ وننگ جو ہمارے وہاں کے ایلڈرز شہید ہوئے, جب ریاست کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جو ریاست کے ساتھ کھڑے تھے, اور ریاست کھڑی بھی نہیں آ رہی, اب بھی ہے. دیکھیں وہاں پہ جو ان پیس کمیٹیز ہم آپ اس کو کہہ لیں, وہ وہاں پہ جو بھی ہیڈ آف وہ جو کمیٹیز ہے ان کو ایون یہاں پہ ستارہ امتیاز یا شجاعت وہ بھی ان کی فیملیز کو ملے. اور اب جو ہم کمیٹیز کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے جو ٹرائبل ایریا میں ہے, جی جو ٹرائبل ایریا میں جہاں پہ بھی کوئی ان کا کوئی ہٹ ہوتا ہے آؤٹ آف ایریا بھی, اب میں نے یہ سٹینڈنگ آرڈر دیا کہ ان کو بھی ہم کمپنسیٹ کریں. ٹائم از شارٹ, اور ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ بعد میں آنے والے دنوں میں ایک آدھ اور نشست اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا اہتمام کریں گے ٹورڈز دی ویری اینڈ, جس کو کہتے ہیں $1 ملین کوسچن. $1 ملین کوسچن یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کیا چاہتی, ابھی فگرڈ اٹ آؤٹ سو فار کہ کیا چاہتی ہے وہ. یہ شریعت کی جنگ ہے, نظریات کی جنگ ہے, یہ فورن فنڈڈ جنگ ہے, یہ سمپل دہشت گردی ہے, یہ کیا ہے؟ ہمیں نیگوشیشن اپنی جگہ پر درست, لیکن کہیں نہ کہیں بھی جا کے آپ کو پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیمانڈ؟ میں سمپلی یہ ڈیفائن کروں گا کہ وہ اپنے لیے ایسا علاقہ چاہتی ہے جس میں اپنے لاز وہ پریکٹس کر سکے. اپنے لیے ایک علیحدہ ریاست وہ بنانا چاہتی ہے. ہر جگہ پہ ان کا اگر آپ دیکھ لیں, عرب پیننسولا میں بھی انہوں نے ایک اپنا وہ بنایا ہوا ہے. عراق کا اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بھی ایک سسٹم اٹھا ہوا ہے. افریقہ میں جگہ جگہ الشباب کے نام سے یا دوسری طرف سے, یہاں پہ بھی آپ اگر دیکھ لیں تو یہ چیز اس طرح ہوتی گئی. لیکن ہماری یہاں پہ شاید لوگ ہمیں بہت کمزور سمجھتے ہیں. ہماری یہاں پہ ایک سول سوسائٹی ہے, ایک ٹھیک ٹھاک انفراسٹرکچر ہے الحمدللہ, اور یہاں پہ ایک آئین ہے, قانون ہے, ایک سسٹم ہے جس کو ہم سب نے مانا ہوا ہے, جس کو سب نے دستخط کیا ہوا ہے. اس میں سارے نظام ہیں اس میں. بلکہ میں تو فاٹا کا آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اگر فاٹا میں کوئی ایکٹ آپ سے ہو جائے, کوئی جرگہ آپ نے کرنا, تو باقاعدہ آپ رواج, ایف سی آر اور شریعت تینوں پہ آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک, آپ بس تو ہمارا کیس دوسروں کی طرح نہیں ہے, لیکن ٹی ٹی پی چاہتی ہے اپنے لیے ایک علاقہ جس کے اندر اپنے نظریے کے مطابق اپنے نظام کے تحت وہ قائم کرے, اور یہ وہ نظام ہے جس کو قائم کرنے کی کوشش کریں دنیا میں دوسری جگہوں پر بھی. That's a fair summary of what you said. جو دیکھا جاتا ہے, جو پڑھا جاتا ہے, ان میں تو یہی چیزیں ہیں. قمر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.